ایک درود جسے درود فاطمی کہا جاتا ہے، صلوات فاطمیہ کہا جاتا ہے، اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک، یہ والا جو ایک عظیم الشان درود ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد یا فاطمۃ من صلی علیک غفر اللہ لہ والحقہ بہ حیث کنت من الجنہ، اے فاطمہ جو بھی تم پر صلوات بھیجے پروردگار اسے بخش دے گا اور میں جنت کے جس بھی حصے میں ہوں مجھ سے ملحق کر دے گا۔ یعنی حضرت زہرا پر جب بھی صلوات بھیجی جائے پروردگار عالم فوری مغفرت کر دیتا ہے، اور آخرت میں نتیجہ یہ ہوگا کہ رسول اللہ کے درجے میں جہاں بھی رسول اللہ جس بھی اعلیٰ ترین مقام اور درجے میں ہوں گے وہ ان کا پڑوسی بن جائے گا۔ تو بہرحال یہ بہت ہی عظیم ثواب ہے، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ خود فرماتی ہیں کہ مجھ سے میرے بابا نے فرمایا کہ جو کوئی بھی 3 روز تک مجھ پر اور تم پر سلام بھیجے تو اللہ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ راوی نے دریافت کیا یا سلام کرنا اب اور رسول خدا کی کیا زندگی کے حد تک ہے؟ حضرت زہرا نے فرمایا ہاں، اور ہماری وفات کے بعد بھی۔ تو اللہم صلی علی محمد، تہذیب الاحکام میں شیخ طوسی نے اس بات کو لکھا ہے۔ تو بہرحال بہت عظیم عبادت ہے۔ اور آیت اللہ سید عادل علوی جو کہ بہت ایک اہم ترین شاگرد تھے آیت اللہ مرشی نجفی کے، تو انہوں نے ایک آیت اللہ مرشی نجفی کی پوری سوانح حیات اور ان کے جو وصیت نامہ تھا اس پہ ایک کتاب قباصات کے نام سے جو ہے وہ لکھی ہے، اور جس میں آیت اللہ مرشی نجفی کے حالات، اس میں آیت اللہ مرشی نجفی کے حوالے سے بات نقل کی گئی ہے کہ نقل کی انہوں نے کہ اپنے بیٹوں سے انہوں نے بات کو فرمایا تھا کہ مجھے یہ صلوات فاطمیہ جو ہے جو ابھی آپ نے ابھی سنی، یہ خود امام زمانہ علیہ السلام نے مجھے تاکید کی ہے اس کو پڑھنے کی، صلی علی محمد۔ اور بہت ہی آیت اللہ مرشی نجفی نے تو اس میں کہا کہ امام زمانہ علیہ السلام نے باقاعدہ اس کی تاکید کی کہ صلوات فاطمیہ جو ہے یہ پڑھی جائے، اور یہ بھی فرماتے تھے کہ اس صلوات کو فاطمۃ الزہرا بہجت قلب المصطفیٰ کے نام سے جو کتاب ملا علی حمدانی نے لکھی ہے اس کے اندر بھی اس صلوات کو ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، اب لوگ تھوڑے سے کنفیوز یہ ہوتے ہیں کہ یہ جو صلوات ہے یہ اس کے کچھ الگ الگ الفاظ ہیں، یہ 4 الگ الگ صیغوں میں یہ صلوات جو ہے وہ آئی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ جملوں کا فرق ہے۔ مثلا ایک صلوات یہ اس طرح سے پڑھی جاتی، جو پہلا صیغہ ہے اس کا وہ یہ کہ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا بعدد ما احاط بہ علمک، یعنی یہ ایک صیغہ یہ ہے جو کہ عام طور پر پڑھا جاتا ہے، اور یہی وہ ہے کہ جسے کہا جاتا ہے اگر 530 دفعہ اس کو پڑھ لیا جائے کہ پروردگار فاطمہ، ان کے والد، ان کے شوہر، ان کی اولاد اطہار پر اپنے وسعت علم کے برابر رحمت نازل فرما، یہ اگر صرف اتنا جملہ بھی پڑھ لیا جائے اور 530 ٹائمز ہر پریشانی سے نجات انسان کو مل جاتی ہے۔ لوگوں نے جنہوں نے اس کے تجربات کیے ہیں 530 دفعہ کا عدد جو ہے وہ اس کو پڑھنے کے سلسلے میں کہا گیا ہے، اور کہیں کہیں 135 دفعہ شیخ بہائی نے بھی ذکر کیا ہے اس کو، لیکن بہرحال 530 دفعہ یہ زیادہ آیا ہے۔ اور صحیفۃ الزہرا کے نام سے علامہ ذیشان زردی نے جو کتاب لکھی ہے اس میں بھی 530 دفعہ ہی اس کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ پہلا صیغہ ہے اس کا۔ اچھا، اور دوسرا صیغہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ ہے الہی بحق فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، یہ دوسرا صیغہ ہے، یعنی اس الفاظ سے بھی یہ والا درود آیا ہے۔ یہ 2 ہو گئے۔ اچھا، یہ پہلا اور دوسرا یہ جو دونوں صیغے ہیں یہ آیت اللہ علی معصومی حمدانی جن کا وہ خوشبو والا واقعہ جو میں نے پیش کیا تھا، انہوں نے بھی اپنی اس کتاب کے اندر فاطمۃ الزہرا بہجت قلب المصطفیٰ کے نام سے جو کتاب لکھی ہے، تو یہ دونوں صیغے اس کے اندر بھی انہوں نے اس کتاب کے اندر بھی ذکر کیے ہیں۔ اچھا، ایک تیسرا صیغہ بھی ہے، اللہم انی اسألک بحق فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تفعل بی ما انت اہلہ ولا تفعل بی ما انا اہلہ، کہ پروردگار اپنے اس کے مطابق، شان کے مطابق مجھ سے سلوک کرنا، اور جو میں خود ہوں میرے مطابق سلوک نہ کرنا، آخر میں، ورنہ اوپر کا تو جملے تقریباً ویسے ہی۔ تو یہ تیسرا اس کا صیغہ ہے جو کہ، اور یہ سارے، ابھی چوتھا بھی میں پڑھوں گا، یہ کسی بھی الفاظ کے اندر اگر آپ پڑھ لیں تو وہ ہر طرح سے صحیح۔ اور یہ والا جو صیغہ ہے، یہ جو تیسرا صیغہ، یہ جو ابھی آپ نے دیکھا، یہ آیت اللہ مرشی نجفی بھی فرماتے تھے کہ امام زمانہ علیہ السلام نے اس کی تاکید فرمائی ہے اور اس کو پڑھنے کو کہا ہے، حتیٰ کہ فرماتے تھے کہ واجب نمازوں تک کے جو ہے اس میں پڑھا جائے اس کو۔ اور چوتھا صیغہ ہے اللہم بفاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک ان تقضی حوائج حامل ھذا الکتاب برحمتک یا ارحم الراحمین و یا رب العالمین، یہ چوتھا صیغہ ہے، یہ بھی آیا ہے۔ اور یہ چاروں صیغے میں کسی بھی طرح سے ذکر کے درود کو پڑھ لیا جائے تو وہ ٹھیک ہے۔
اور آیت اللہ محی الدین مامقانی، انہوں نے بھی رجال کے اور بہت بڑے ہمارے عالم گزرے ہیں، آیت اللہ محی الدین مامقانی، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد شیخ عبداللہ مامقانی، یہ بھی رجال کے تنقیح الرجال کے نام سے جو کتاب ہے وہ انہی کی لکھی ہوئی ہے، بہت ہی یعنی جامع ترین علم رجال کی کتاب ہے، جس کے لحاظ سے یہ بہت مشہور ہے شیخ عبداللہ مامقانی۔ اور ان کا ایک وصیت نامہ بھی جو اپنے بیٹے، دو وصیت نامے ہیں جو علماء کے اپنے بیٹوں کے نام وہ بہت مشہور ہوئے ہیں، ایک تو یہی آیت اللہ مرشی نجیفی کا وصیت نامہ ہے جو خورشید فقاہت کے نام سے اردو میں بھی شائع ہو چکا ہے، اور میرات الرشاد کے نام سے آیت اللہ شیخ عبداللہ مامقانی کا وصیت نامہ بھی ہے جو اپنے بیٹے کے نام انہوں نے لکھا تھا، یہ بھی بہت شہرت ہے اس کی۔ تو آیت اللہ عبداللہ مامقانی رجال کے اتنے بڑے ماہر، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ والا جو درود ہے جو بھی تیسرا چوتھا آپ نے بھی جو سنا، تو یہ ہمارے محمد ابن جمال الدین مکی جو شہید اول کے نام سے مشہور ہے، بہت مدقق، ان کی کتاب جو لمع ہے یہ اس کو پڑھے بغیر کوئی شخص اجتہاد تک بھی نہیں پہنچ سکتا، اتنے بڑے عالم نے اس درود کو جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ ہمارے محمد ابن جمال الدین مکی یہ وہ تھے کہ شہید بھی ہو گئے، ان کو بلکہ اس سے پہلے شہادت سے پہلے یہ 7 دنوں کے اندر انہوں نے قید خانے کے اندر وہ کتاب لوما لکھی تھی، اور اس کے بعد ان کو ان کی سر کو تن سے جدا کیا گیا، ان کے جسم کے اوپر کئی گھنٹوں تک اتنے زیادہ پتھر مارے گئے، پھر سولی دی گئی، پھر اس کے بعد وہاں سے ان کے لاشے کو اتارا گیا، اس کے بعد اس کو آگ لگا دی گئی، یہاں تک کہ آگ کو جلا کے اور ان کی راکھ کو فضا میں بکھیر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ محمد ابن جمال الدین مکی شیخ شہید اول کا کسی بھی جگہ پر کوئی قبر اور مزار نہیں، انہوں نے تو ان کی راکھ تک بکھیر دی، قبر کا بھی نشان نہیں، لیکن اتنی زیادہ پروردگار عالم نے ان کی اس کتاب کے اندر برکت دی کہ اس کتاب لوما کو پڑھے بغیر کوئی شخص درجہ اجتہاد تک بھی نہیں پہنچ سکتا، ایسا ان کے نام کو زندہ کر دیا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پھر انہی کی کتاب کا جو شرح ہے، شرح لوما کے نام سے شہید ثانی نے لکھی، پھر شہید ثانی کو بھی شہید کیا گیا، بہرحال وہ کتاب شرح لوما آج بھی حوزہ علمیہ میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو بہرحال اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ اتنے مدقق تھے، انہوں نے یہ درود فاطمیہ کو نقل کی ہے، اور جو موسوعۃ الشہید اول جو ہے جو انسائکلوپیڈیا ان کی افکار کا ہے، تقریباً 20 جلدوں کے اندر ہے، اس کے اندر بھی اس درود کو جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ علماء اس میں فرماتے ہیں کہ بہت سے مستحبات اور دعائیں ایسی ہیں کہ علماء نے اس میں اس کی سند کو نقل نہیں کیا، ضرورت نہیں سمجھی، یا کچھ ایسے نام ممکن ہے اس کے اندر ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ افراد کو جو ہے روایات کے اندر بہت سے نام چھپا لیے جاتے تھے راویوں کے، کہ ایسا نہ ہو کہ ان افراد کو قتل کر دیا جائے، ان کو بچانا بھی مقصود ہوتا تھا، اور مستحبات وغیرہ کی جو چیزیں اس کے اندر سند کا اتنا زیادہ ذکر کرنا کوئی ضروری بھی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس لحاظ سے شہید، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ شہید اول کسی ایسی چیز کو نقل کریں کہ جو ان کے نزدیک ثابت شدہ نہ ہو، چاہے اس کی سند کو ذکر کریں یا نہ کریں، بہرحال بہت مشکل ہے کہ اتنے مدقق عالم اس کو جو ہے وہ ذکر کریں۔ اور اس میں شہید اول نے لکھا ہے اپنے موسوعہ میں جو ان کی جمع کی گئی ہے ان کے افکار، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو دعا ہے، یہ جو درود فاطمی عظیم الشان جلیل القدر و رفیع المنزلہ، یعنی بہت ہی عظیم الشان یہ ذکر ہے، بہت ہی جلیل القدر ہے، بہت ہی بلند منازل پہ ہے یہ، اور یہ نافع عند الشدائد والبلیات وتسہیل المشاکل والصعوبات، یعنی انتہائی نافع اور فائدہ مند ہے، انسان بہت شدتوں میں بلاؤں میں گرفتار ہو جاتا ہے، مشکلات اور صعوبات میں آسانی کے لیے اگر اس ذکر کو پڑھا جائے درود فاطمی کو، بہت ہی زیادہ ثواب اور فائدے کا حامل یہ ذکر۔ اتنی زیادہ اس کی تعریف شہید اول جیسے شخص نے کی کہ عظیم الشان جلیل القدر رفیع المنزلہ نافع عند الشدائد والبلیات تسہیل المشاکل والصعوبات، یعنی کتنی چیزیں اس کے اتنی تاکید کے ساتھ اس کو تو اپنے مشکلات کے لیے اس کو بھی رائج کرنا چاہیے۔ تو یہ اتنا بہترین ذکر ہے، اس ذکر کو پرنٹ کروائیں، اسے نکلوائیں، اس کی پینٹنگز گھروں کے اندر لگائیں، اس درود کے ساتھ ساتھ جو اس سے پہلے جو سادہ والا درود ہے ہم جو عام طور پر پڑھتے ہیں، لیکن یہ درود فاطمی ہے، اس کی بھی خصوصیت کے ساتھ، بلکہ کوشش یہ بھی کرنی چاہیے کہ انگوٹھیوں کے اوپر بھی اگر گندہ بشرط ہے کہ اس کو بے احترامی سے بچایا جا سکے، نگینے کے اوپر جو ہے اس کو لکھوا لیا جائے، اور اس کو اپنے ساتھ اگر رکھا جائے تو وہ بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انگوٹھی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ اور میں نے جیسے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ عام طور پر بے احترامی سے بچانے کے لیے گیلا ہاتھ وغیرہ ہمارا ہاتھ اس کے اوپر نہ لگے، اس لحاظ سے تو وہ اس سے بچایا جا سکتا ہے بے احترامی سے۔ اور میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ ہمارے ہاں خاص طور پر
بچوں کو یہاں پر مدرسۃ القائم میں بھی یاد کروایا جاتا ہے. اس کے ہم نے کلپس بھی اس کے اوپر لگائے ہیں, بچوں کو بہت اچھے طریقے سے تاکہ ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے اور آئندہ زندگی میں ان کو یہ درود فاطمیہ بہت کام آئے. جی بتا دیتا ہوں. یعنی اس سے پہلے تو آگے کہ پروردگار تو اپنی رحمت نازل فرما فاطمہ پر, ان کے والد پر, ان کے شوہر پر, ان کے بیٹوں پر, والسر المستودع فیہا, اور اس راز پر جو آپ کے بطن میں پائے جاتا ہے حضرت زہرا کی, بے عدد ما آتا بہ علموں کا, اور اس قدر یہ صلوات نازل فرما, اس قدر صلوات نازل فرما کہ جس کے عدد کا جتنا تیری علم کے اندر کوئی عدد پایا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو انفینٹی, ہمارے تو عدد کوئی ہمارے دماغ میں نہیں ہے نا کہ کتنی, لیکن پروردگار عالم کے علم میں جو عدد ہے اس قدر, ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کروڑ 10 کروڑ دفعہ رحمت نازل فرما, پروردگار جو بھی عدد تیرے علم کے اندر موجود ہے اتنی رحمت ان پر نازل فرما. ابھی والسر المستودع فیہا کا بھی آگے چل کر آتا ہے. تو بہرحال یہ اس کی بڑی تاکید ہے, اپنے گھر کے بچوں کو سکھانا چاہیے, آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے یہ والا درود پڑھیں, بے تحاشا اس کے فوائد ہیں, اور بچوں کو تو لازمی یہ یاد کروانا چاہیے. ہم مدرسے میں یاد کروایا جاتا ہے ان کو. اور نمازوں کے قنوت کے اندر بھی اس درود فاطمیہ کو جو ہے وہ پڑھا جائے. آیت اللہ مرشی نجفی خاص طور پہ کہتے تھے واجب نمازوں تک کے قنوت کے اندر اس کو پڑھا جائے, واجب نمازوں کے خطبے. اور آیت اللہ صادق روحانی سے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا یہ دعا جو ہے وہ قنوت نماز کے اندر ہم پڑھ سکتے ہیں, یہی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا والی. تو انہوں نے فرمایا کہ یجوز لا بعنوان الورود بل بعنوان الدعاء المطلق. وہ فرماتے ہیں کہ یعنی بالکل اس کو پڑھنا جائز ہے, نمازوں کو قنوت میں پڑھ سکتے ہیں, لیکن بعنوان ورود نہ پڑھیں, یعنی اس طور پر نہ پڑھیں کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے یا ائمہ معصوم نے الگ سے اس کا حکم بیان فرمایا, یہ والی نیت آپ کی نہ ہو, اور مطلق دعا کے عنوان سے اس کو پڑھیں. تو یہ بہت اچھا ہے اس کو اس طرح سے پڑھنا. تو اس میں نمازوں کے قنوت میں بھی آپ اس کو پڑھ سکتی ہیں. اور عمومی جو بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں, اور خاص طور پر یہ درود پڑھنے کے بعد آپ جتنے بھی محتاجین ہیں ان کے لحاظ سے, آپ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہم ذرا اس قسم کا ہماری تھنکنگ ہو جاتی ہے ذرا سیلفش ٹائپ کی, تو کوشش یہ کیا کریں جو آیت اللہ محمد حسین طباطبائی بھی فرماتے تھے کہ وہ فرماتے تھے میں نے آج تک کوئی, مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کوئی دعا اپنے لیے کی ہو. ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا کریں تو اللہ ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے, وہ کہتا ہے جو دعا تو نے دوسرے کے لیے کی ہے اللہ یہی دعا تیرے اپنے حق میں قبول فرما لے. تو کوشش یہ کریں کہ جو بھی آپ دعا کریں بالکل اس کو عام کر دیں. دنیا جہان کے مومنین کی صحت و سلامتی کی دعا مانگے تو آپ کی بھی صحت و سلامتی خود بخود ہو جائے گی. دوسرے لوگوں کی شادیوں کی جن کی نہیں ہوئی ہیں ان کی دعائیں مثلاً مانگنا تو آپ کے اپنی فیملی اور افراد کی جو اس سلسلے میں حاجت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. دوسرے لوگوں کے رزق کی دعا مانگ, کہتے ہیں میں نے اپنے لیے کبھی کوئی دعا مانگی نہیں, کیونکہ جب دوسروں کے لیے مانگتے ہیں نا, دیکھیں اپنے لیے تو ممکن ہے کہ رد بھی ہو جائے دعا, لیکن دوسرے کے لیے کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اور پھر اس کے بعد فرشتہ پیدا ہو چکا ہے جو یہ دعا کرتا ہے کہ یہ دعا اس دعا کرنے والے کے اپنے حق میں قبول فرما لے. تو اللہ فرشتے کی بھی کوئی عمل ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی دعا قبول نہ ہو, اس کی بھی لازمی دعا قبول ہو جاتی ہے. تو دوسروں کے لیے بھی یہ والا صلوات پڑھ کر صلوات فاطمیہ, یہ اس کے بعد پھر آپ دیگر جو محتاج ہیں یا جن کی حاجات پائی جاتی ہیں ان کو آپ ان کے لحاظ سے آپ اس کو توسل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں. اور اس کو خاص طور پر 530 دفعہ کا عدد اس کے اندر بڑا اہم ہے, 530 دفعہ. اور یہ کہا جاتا ہے کہ فی مجلس واحد, یہ ایک ہی کوشش کریں 530 کا عدد ایک ہی جگہ بیٹھ کر اور ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر ہو. یعنی یہ نہ ہو کہ اس کو ڈسپرس طور پر 10 ابھی پڑھ لیے 15 اٹھ کے پھر چلے گئے پھر اٹھ گئے, کہا نہیں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھا جائے تو بہت بہتر ہے. اور کسی اور شخص سے کوئی کلام بھی نہ کیا جائے اس دوران, تو اس کی اثر پذیری بہت بڑھ جاتی. ایک ہی جگہ نشست پہ بیٹھ کر 530 دفعہ اور کسی سے اس دوران بات چیت نہ کی جائے, تو بہت یہ مجرب ہے اس حاجات کی قبولیت کے لیے. اور یہ بھی ملا علی حمدانی فرماتے تھے, وہ بھی اس کی بات کی تاکید کرتے تھے کہ یہ جو ہے یہ 530 دفعہ اس کو پڑھا جائے. بڑے بڑے علماء نے یہ عدد, خود ملا علی معصومی حمدانی نے بھی 530 دفعہ اس کو ذکر کیا ہے. اچھا, فاطمہ والسر المستودع فیہا, یعنی ان کے اوپر تو صلوات ہوئی آپ پہ, آپ کے والد پر اور آپ کے شوہر پر اور آپ کے بیٹوں پر, اور اس راز پر جو آپ کے بطن میں پایا جاتا ہے. اب یہاں پر سر المستودع فیہا سے کیا مراد ہے؟
وہ راز کون سا ہے آپ کے بطن میں؟ آیت اللہ جعفر مرتضی عاملی، ان کا بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، صرف چند سال ان کے انتقال کو ہوئے ہیں، اور بہت ہی سینکڑوں کتابیں انہوں نے لکھی، اتنا بڑا عالم اور گزرے ہمارے جبل عامل لبنان کے تھے، تو وہاں پر جعفر مرتضی عاملی، تو ان سے بھی یہ والا سوال پوچھا گیا تھا کہ سر المستودع فیہا میں راز جو آپ کے بطن میں پایا جاتا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے بہت ہی اچھا جواب دیا، فرمایا کہ اگر وہ راز ہمیں پتا ہوتا تو پھر وہ راز ہی کب ہوتا؟ تو اللہ نے یہ تو بتایا نہیں کہ وہ راز کیا ہے، تو اس میں صرف احتمالات ذکر کیے جاتے ہیں، عام طور پر 4 احتمالات ہیں اس کے، جن میں 2 جو سب سے زیادہ اہم ہیں، ان میں ایک احتمال تو ہے کہ اس سر سے مراد، اس راز سے مراد امام زمانہ علیہ السلام ہے، جو آپ کے وہ امام زمانہ علیہ السلام کی ذات گرامی ہے کہ وہ راز جو آپ کے بطن میں موجود تھا۔ اور دوسرا کہا جاتا ہے حضرت محسن ابن علی، ایام فاطمیہ بھی چل رہے ہیں، شروع ہو رہے ہیں، اور تو ان سے مراد یہ جب بھی آیت اللہ بہجت کہتے تھے کہ ظالموں نے اس قدر اس میں ظلم کیا ہے کہ نسل حضرت جو حضرت زہرا ہے ان کی 1/4 جو تھی وہ اس نسل کو ہی ختم کر دیا، ورنہ سادات حسینی، سادات حسنی ایک نسل سادات محسنی کے نام سے بھی ہوتی، لیکن وہ ان ظالموں نے جو ہے ان کو شہید کر دیا۔ تو وہ راز سر المستودع فیہا سے مراد حضرت محسن علیہ السلام، اور حضرت محسن یہ کہا، ہمارے ایک عالم ہے قطیف کے ضیاء الخباز، انہوں نے ایک پورے ریسرچ ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے سر المستودع فیہا پہ کہ اس سے مراد کیا ہے، اور بہت ساری تمام احتمالات کو جو ڈسکس کیا، اس میں انہوں نے کہا زیادہ نظریہ جو پایا جاتا ہے وہ حضرت محسن کے سلسلے میں ہے، اور یہ حضرت محسن کی قبر کہاں ہے؟ روایت میں حضرت امیر المومنین کے مطابق حضرت محسن کو خانہ حضرت زہرا میں دفن کیا گیا تھا، جس جگہ حضرت آج حجرہ ہے مسجد نبوی میں حضرت زہرا کا، بہت قوی احتمال یہ ہے کہ حضرت محسن وہیں پر ہی مدفون ہے۔ تو جو ہم درود فاطمی پڑھتے ہیں اس میں سر المستودع فیہا سے مراد حضرت ایک احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت علیہ السلام ہے، لیکن آیت اللہ خوئی سے جب پوچھا گیا تھا صراط النجات فی اجوبۃ الاستفتاء، جو ان کی کتاب ہے شیخ جواد تبریزی اور آیت اللہ خوئی کے جو استفتاء پر مشتمل، اس میں آغا خوئی نے جواب دیا کہ ان کا زیادہ رجحان یہ ہے کہ اس سے مراد امام زمانہ علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ اور آیت اللہ شاہرودی، آیت اللہ حسینی شاہرودی، ان سے بھی جب ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ استفتاء میں، اتنا وقت نہیں ہے تفصیل سے، تو بہرحال اس کے اندر بھی انہوں نے یہی ذکر کیا کہ احتمال یہ کہ اس سے مراد حضرت محسن علیہ السلام ہے یا پھر حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ تو بہرحال یہ 2 احتمالات خاص طور پر علماء نے ذکر کی ہیں، 3-4 ویسے احتمالات ہیں لیکن وہ اتنے زیادہ قابل اعتنا نہیں ہیں، کچھ کے نزدیک اس سے مراد احکام پروردگار ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن ان 2 کے متعلق کہا جاتا ہے۔ اور آیت اللہ سید محمد صادق روحانی، ان سے تو ایک بہت ہی ایک اہم سوال پوچھا گیا، اور ایک تفصیلی ان کا ایک استفتاء ہے، کیونکہ کسی نے پوچھا کہ بہرحال بڑا کروشل ایک فیز ہوتا ہے جب بچہ بطن مادر میں ہوتا ہے، اور اس وقت کی گئی جو تربیت ہوتی ہے بہرحال وہ بڑی اس کی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ آخر ہم ایسا کیا کریں کہ بچہ بھی بطن مادر ہی میں ہو اور اب وہ مثلا حافظ قرآن ہو جائے، ہم چاہتے ہیں خدمت گزار امام حسین علیہ السلام بن جائے، اور جس وقت وہ ایک جوان ہو تو ایک شائستہ جوان ہو، اور وہ اس حالت میں ہو کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کے جو ساتھیوں کے اندر بھی اس کا شمار ہو جائے، آخر کیا اس موقع پر ایسا عمل کریں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ درئی مورد خواندن با اخلاص دعائے احد و زیارت عاشورہ در ہر روز، کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے پھر یہ کر اس طرح آپ کو بچوں کی تربیت کرنی کہ امام حسین کے خدمت گزار بنے، امام زمانہ کے خود خدمت گزار بنے، حافظ قرآن بنے، اور ایک شائستہ جوان کے طور پر معاشرے میں ہو، تو اسے چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ دعا عہد کو پڑھا کرے روزانہ، زیارت عاشورہ کو روزانہ پڑھے، از ختم ہائے مؤثر نیز آست کے بطہارت و اخلاص و درجائے دور از چشم دیگران 530 مرتبہ این دعا زمزمہ کو نید، یعنی کیا پڑھے 530 دفعہ کہ طہارت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ یہ والا درود پڑھے، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک، یہ والی 530 دفعہ اس کو پڑھے۔ یہ خود آیت اللہ صادق روحانی نے اپنے استفتاء میں بھی لکھی ہے۔ تو یہ والا درود بہت ہی نوجوانوں کو بہتر خدمت گزار اور امام کا سپاہی بنانے والا درود ہے۔ یہ کثرت کے ساتھ مائیں بھی اس کو پڑھیں دوران حمل، اور انشاءاللہ پھر وہ بچہ اسی طرح کا پیدا ہوگا کہ ان چیزوں سے جب مدد لی جائے گی۔
تو یہ جو درود ہے اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک، یہ جو ہے یہ یا اس طرح کے جو 3 صیغے اور بھی تھے یہ بھی کہیں آپ کو لکھے ہوئے نظر آئیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں بھئی اتنے الگ الگ اس کے ورژنز ہیں تو کون سا والا ہم پڑھیں، تو کوئی سا بھی پڑھیں سب بہترین ہے، چاروں طرح سے صیغے پائے جاتے ہیں، مختلف علماء نے الگ الگ کتابوں کے اندر لکھے ہیں، سب پر درود فاطمیہ کا اطلاق ہوتا ہے اور یہ سارے فوائد کے حامل ہیں، کوئی سا بھی اس کے اندر سے آپ ذکر پڑھیں۔